السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے ایک بار ہیرو ہیروئن کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے ولن کو لے کر آ رہے ہیں۔ عموماً اسے آپ لو ٹرائنگل کہتے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کو کون سے ڈراماز میں کس ولن نے لو ٹرائنگل کا رول پلے کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل دل کیا کرے میں آپ دوست کو ہی دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا دیکھو گے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ارمان اور سعدی دو بہترین دوست ہیں اور مرتے دم تک ساتھ رہنے کا دم بھرتے ہیں، مگر ان کی دوستی کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ان کی زندگی میں انٹری ہوتی ہے ایمن کی۔ ایمن امریکن پلٹ لڑکی ہے جس کی محبت میں گرفتار ارمان ہے۔ سعدی بھی ایمن کو چاہنے لگتا ہے، ایمن کا دل بھی اس پر آ جاتا ہے۔ ارمان ایمن کے بارے میں اپنے جذبات دبا دیتا ہے، اس دوران سعدی ایمن سے شادی کر لیتا ہے۔ ارمان ٹوٹے دل کے ساتھ دبئی چلا جاتا ہے۔ کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب سعدی کو کوئی سیاستدان اغوا کر لیتا ہے اور مار دیتا ہے، جس کا الزام ایمن ارمان پر لگا دیتی ہے۔ اس کے باوجود ارمان ایمن کا ساتھ دیتا ہے اور کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ انصاف کی لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ آخری قسط میں ایمن گھر سے لاپتہ ہوتی ہے، جو سبھی کی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے دل کیا کرے دیکھیے۔ ڈرامہ سیریل کوئی چاند رکھ لو ٹرائنگل کی عمدہ مثال ہے۔ عمیر اور نشال بہن بھائی ہیں، رابیل کے کزن ہیں، ایک ساتھ بڑے ہوئے لیکن تینوں کی فطرت مختلف۔ عمیر کو رابیل سے پیار ہے جو اس سے 4 سال بڑی ہے۔ زین کے والد رابیل کے ساتھ اس کی شادی طے کرتے ہیں، مگر زین اور نشال محبت میں گرفتار ہیں۔ عمیر کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ رابیل سے شادی کرے۔ رابیل اور زین کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پاتی اور پھر شادی کے بعد بھی نشال سے رابطے میں رہتا ہے۔ یہ رابطہ ان کے آپسی تعلقات کو ایک مختلف سمت لے جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بنو میں لو ٹرائنگل تو فٹ ہے، لیکن کسی ولن سے کم نہیں۔ دراصل ہوتا یوں ہے کہ والدین کی موت کے بعد بینا کو بچپن سے ہی اس کے چچا کے خاندان نے پالا ہوتا ہے۔ بینا ایک جوان اور نرم دل لڑکی ہے جو خاندان کے ہر فرد کے ساتھ صلح قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، تاہم اس کی خالہ کی مسلسل بدسلوکی اور بدتمیزی اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ دوسری طرف بینا کی کزن ثانیہ اس کے ساتھ دوستی، محبت اور احترام کا ایک خوبصورت بندھن ہے۔ ثانیہ اور بینا کی زندگی تب ایک موڑ لیتی ہے جب ثانیہ کے کزن اذلان کو بینا سے پیار ہو جاتا ہے۔ اذلان اور بینا کی ایک دوسرے میں باہمی دلچسپی کے باوجود ثانیہ کے اذلان کے لیے محبت دونوں کزنز کے درمیان نفرت، انتقام اور ناراضگی کے جذبات کو پروان چڑھانے لگتی ہے۔ بینا کی ہمیشہ معاف کرنے والی اور سمجھوتا کرنے والی فطرت اسے اذلان کی طرف جانے سے روکتی ہے، تاہم ثانیہ اور اس کی ماں بینا سے حسد کرتے ہیں۔ بینا کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے جب نہال ایک آسودہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی پہلی نظر میں اس سے پیار کر جاتا ہے۔ خاندانی تناؤ پہلے سے بڑھنے کے ساتھ حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل محبت تم سے نفرت ہے میں آپ ایک بے ضرر لو ٹرائنگل کو دیکھو گے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ماہین ایک انا پرست اور خود غرض لڑکی ہوتی ہے جو ہمیشہ صرف اپنا سوچتی ہے۔ اس کی منگنی بچپن میں گلریز سے ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بہت پسند کرتا ہے مگر اسے بتانے کی ہمت نہیں کرتا۔ کہانی میں انٹرسٹنگ سچویشن تب پیدا ہوتی ہے جب وقار نامی ایک شخص میدان میں آ جاتا ہے۔ ماہین اس سے متاثر ہو جاتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس دوران گلریز اور ماہین کے گھر کے بڑے ان کی منگنی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں، جبکہ وقار لندن جانا چاہتا ہے، تاہم ماہین اسے روک لیتی ہے اور پھر اسے بچپن کے منگیتر گلریز سے اس کی منگنی توڑ دیتی ہے۔ اسے بتاتی ہے کہ وہ وقار سے محبت کرتی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ڈرامہ ضرور دیکھیے گا۔ ڈرامہ سیریل گھر تتلی کا پر 2 کہانیاں لیے ہوئے ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں آپ ہانیہ عامر کو دیکھ پائیں گے۔ یہ ایک رحم دل امیر لڑکی شفق اور غریب بد کردار مکار لڑکی انجی کی کہانی ہے۔ انجی ایک دھوکے باز لڑکی ہے
اور مفت کھانا اور تحفے حاصل کرنے کے لیے دکانداروں اور ویٹر سے بھی فلرٹ کرتی ہے۔ شفق کی دولت سے متاثر ہو کر اس کے بھائی پر ڈورے ڈالتی ہے جو پہلے ہی ارم کا منگیتر ہے، لیکن وہ انجی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ کامران کا باپ ارم کو خبردار کرتا ہے اور ادھر انجی شفق کے دل میں ارم کے لیے نفرت ابھارتی ہے۔ کامران انجی کی سچائی جان جاتا ہے اور ارم سے شادی کر لیتا ہے۔ انجی لاہور میں شادی کرتی ہے اور شفق عاصر سے شادی کر لیتی ہے۔ دونوں لاہور میں ملتی ہیں تو انجی عاصر پر ڈولے ڈال کر اسے اپنا بناتی ہے اور وہ شفق کو زندگی سے نکال دیتا ہے۔ انجی کے ساتھ ہوٹل جاتا ہے جہاں وہی ویٹر ہوتا ہے جس سے اس کا فلرٹ چلا ہوتا ہے۔ وہ عاصر کو اس کے جھوٹ بتاتا ہے۔ عاصر پھر شفق سے صلح کی کوشش کرتا ہے مگر وہ صلح نہیں کرتی۔ ڈرامے میں صنم چودھری کی اداکاری کو پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل سنگسار لو ٹرائنگل سٹوری ہے۔ یہ ایک مڈل کلاس لڑکی روشنی کی کہانی ہے جس کی والدہ انتقال کر چکی ہے اور اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ ڈرامے کا ہیرو احمر ایک امیر بزنس مین ہوتا ہے۔ روشنی اور احمر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ احمر کی والدہ توہم پرست ہوتی ہیں۔ احمر کی شادی روشنی سے ہو جاتی ہے، لیکن دوسری جانب احمر کا بھائی اشر روشنی کو یونیورسٹی میں دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تاہم وہ بعد میں اسے بھابھی کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ احمر کی ماں روشنی کو منحوس سمجھتی ہے۔ احمر ایک حادثے میں انتقال کر جاتا ہے اور اشر ایک خود غرض لڑکی مہرین سے شادی کرتا ہے۔ اس کے بعد کہانی مختلف موڑ لیتی ہے۔ اشر اور روشنی کی شادی تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بندھے ایک ڈور سے ایک شاندار قسم کا لو ٹرائنگل ہے جس میں محبت کا تیسرا کونا جیت جاتا ہے۔ یہ عمر اور روشنی کی کہانی ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ماہین عمر کی کزن ہے۔ وہ عمر اور روشنی کے تعلقات سے واقف ہے۔ ماہین کی شادی طے ہو چکی ہے اور عین وقت پر سسرال والوں کی غیر ضروری فرمائش کی وجہ سے اس کی شادی رک جاتی ہے۔ خاندان والے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی شادی عمر سے کی جائے۔ شادی دوسرے مرد سے ٹھکرائے جانے کے بعد عمر کی زندگی میں آتی ہے اور ماہین کی دوستی پر سوال اٹھاتی ہے، مگر عمر کو اس لیے اصلیت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ ماہین کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ذرا یاد کر ایک سنجیدہ قسم کا لو ٹرائنگل ہے۔ ہادی عظمیٰ کے گھر کرایہ دار ہے اور عظمیٰ اسے خط کے ذریعے محبت کا اظہار کرتی ہے، جس پر ہادی اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے نکاح کر چکا ہے۔ ہادی کی منکوحہ مہنور ایک خود پسند اور لالچی لڑکی ہے۔ اتفاق سے اس کی نظر وقار نامی ایک دولت مند شخص پر پڑتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جبکہ وقار خود گیتی نامی ایک سیاستدان کی بیٹی کے ساتھ عاشقی لڑاتا ہے کیونکہ وہ بہت امیر ہوتی ہے، الیکشن بھی لڑنے والی ہوتی ہے۔ اس دوران مہنور ہادی سے طلاق لے لیتی ہے۔ دوسری طرف عظمیٰ برابر ہادی سے دل ہی دل میں محبت کرتی رہتی ہے۔ وقار گیتی کے بھائی رسوا ہو کر انوشا سے پیار جتانے لگ جاتا ہے اور مہنور ٹھٹائی سے ہادی کے پاس آتی ہے۔ ہادی کا نوکر عمردین مہنور سے نکاح کرتا ہے تاکہ وہ پھر سے ہادی کی بیوی بن جائے، لیکن عمردین اسے طلاق نہیں دیتا اور ہادی عظمیٰ کے پاس آ جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل گزارش رشتوں کی قربانی کی کہانی ہے۔ زارا اور زین کی محبت کی کہانی پر مبنی پریشانیوں سے بھری ہوئی، اگرچہ یہ ایک عام محبت کی کہانی ہے۔ دو بہنوں زارا اور سارا کی کہانی ہے۔ زارا اور زین ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے مگر حالات ان کے آڑے آ گئے۔ زارا کی شادی اپنے کزن زین سے ہو جاتی ہے۔ زارا نے زین کے متعلق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا مگر حالات ایک بار پھر پلٹا کھاتے ہیں۔ سعد کی بیماری سامنے آتی ہے۔ پھپھو کے کردار کی اصلیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ایک طرف ہنا کی انٹری اور کھچڑی روایتی گھسا پٹا لیکن پریڈکٹیبل ڈرامے کی کہانی۔ ڈرامہ سیریل الوداع محبت کی ایک 3 طرفہ داستاں ہے۔ حیا کو ہادی جو ایک مشہور گائنیکولوجسٹ ہوتا ہے محبت اس سے ہے، لیکن ہادی عروسہ کا عاشق ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حیا اس شادی کو برباد کرنا چاہتی ہے مگر ناکام ہو جاتی ہے۔ تب عروسہ امید سے ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہے، لیکن اس کی نظر ہادی کی دولت پر ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنے بوائے فرینڈ سائم کو چھوڑ دیتی ہے۔ بعد ازاں رمیز کی انٹری ہوتی ہے۔ رمیز اور حیا کی شادی ہوتی ہے جو کامیاب نہیں ہوتی۔ فریسا
ہادی سے جان چھڑا کر سائم کے پیچھے لگ جاتی ہے مگر وہ اسے دھتکار دیتا ہے۔ بالآخر مختلف موڑوں سے ہوتی ہوئی کہانی میں ایک نیا رخ آتا ہے۔ حیا کا ہاتھ ہادی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا اختتام اگرچہ بہت بچکانہ تھا مگر ٹین ایجرز کو یہ سٹوری بہت پسند آئی۔ آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز روزانہ لاتے رہیں۔